لاجواب ٹی وی ڈراماز۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ڈرامہ سیریل خی بہت ہی ٹریڈنگ میں چل رہا ہے، بہت زیادہ چلنے والا، ملینز میں ویوز لینے والا ڈرامہ سیریل خی۔ ڈرامہ سیریل خی میں جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ درویش خان اور اس کے دونوں بچوں کو دشمنی کے طور پر قتل کر دیا گیا ہے، اور زمنہ انہی کی بیٹی دشمن کی بیوی بن گئی ہے۔ چنار خان نے زمنہ سے شادی کر لی، مگر اب ڈرامہ اس انتہا کو پہنچ آیا ہے کہ زمنہ نے اپنا بدلہ لینا شروع کر دیا ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 4 میں زمنہ نے چنار خان کے بیٹے کو قتل کروا دیا اور اپنے بدلے کا آغاز کر دیا ہے۔ ڈرامہ سیریل کی شروعات میں چنار خان زمنہ کو لے کر اپنے سسرال جاتا ہے۔ زمنہ اپنے گھر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے باپ کی اور بھائیوں کی قبریں برآمدے میں کی گئی ہیں۔ وہاں جا کر زمنہ دیکھتی ہے کہ اس کی ماں وہاں بے حال اور بے سرد پڑی ہے اور اپنے بچوں سے اور اپنے میاں سے باتیں کر رہی ہیں۔ زمنہ یہ سب دیکھ کر بہت افسوس زدہ ہوتی ہے اور اپنی قبر کھودنے لگتی ہے۔ چنار خان جب دیکھتا ہے کہ زمنہ کو گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے تو وہ اس کے پیچھے جاتا ہے، اور جب جا کر دیکھتا ہے کہ زمنہ ایک قبر کھود رہی ہے، وہاں سے زمنہ کو لے کر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کیوں پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہو؟ تو زمنہ اس سے کہتی ہے میں اب اپنی قبر بنا رہی ہوں، اپنے بھائی اور اپنے بابا کی قبر کے درمیان۔ اس کی ماں یہ دیکھ کر بہت سہم جاتی ہے اور ڈر کر پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب چنار خان زمنہ کو لے کر جا رہا ہوتا ہے تو زمنہ اس سے کہتی ہے مجھے اپنی اماں سے ملنا ہے۔ وہ اپنی ماں سے ملنے واپس پیچھے آتی ہے، آ کر اپنی ماں کو گلے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے باپ کا اور بھائیوں کا بدلہ ضرور لوں گی، میں آج قسم کھاتی ہوں کہ میں یہ بدلہ ضرور لوں گی۔ روتی روتی بریرہ کے کمرے میں آتی ہے۔ بریرہ اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم تو اپنے گھر گئی تھی۔ تو وہ اسے کہتی ہے میں اپنے گھر نہیں، اس قبرستان میں گئی تھی جہاں میرے باپ اور میرے بھائیوں کو دفن کر دیا گیا ہے، اور وہیں پر میری ماں بے حال پاگلوں کی طرح گھوم رہی ہے۔ میری ماں سب سے باتیں کر رہی ہے مگر اسے جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ بریرہ اسے حوصلہ دیتی ہے۔ بریرہ چنار خان کی پہلی بیوی ہے۔ اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میں بھی دکھی ہوں اور ایک دکھی دوسرے کا دکھ جانتا ہے۔ تم اب کپڑے بدلی کرو اور منہ ہاتھ دھو کر آؤ، میں تمہیں باقی خاندان والوں سے ملواتی ہوں۔ وہ اسے ڈرائنگ روم میں لے جاتی ہے اور وہاں جا کر ایک البم دکھاتی ہے جس میں اسے بتاتی ہے کہ دوراب خان کا ایک بیٹا بادشاہ خان جو کہ ملک سے باہر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، اور باقی سب سے ملواتی ہے۔ وہ اسے اپنی جٹھانی سے ملواتی ہے جو آ کر اس کے پاس بیٹھتی ہے۔ وہیں پر سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ چنار خان کی دوسری بیوی وہاں آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم لوگوں نے کہاں یہ کمیٹی بٹھائی ہوئی ہے، سب اپنا اپنا کام کرو۔ تو وہ اس کی جٹھانی کہتی ہے کہ یہ اب چنار خان کی بیوی ہے۔ تو اسے کہتی ہے کہ چنار خان کی بیوی ہے مگر اس کی وہی حیثیت ہے جو کہ بریرہ کی ہے۔ بریرہ وہاں خاموشی سے بیٹھی ہوتی ہے اور کھا جانے والی آنکھوں سے اسے زندہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کہتی ہے زنانہ خانے میں یعنی جہاں پر خواتین ہیں وہ اس پر میرا راج ہے اور وہی سب ہوگا جو میں چاہتی ہوں۔ اس لیے وہ سب خاموش ہو جاتی ہیں۔ بریرہ کی جٹھانی اس سے کہتی ہے کہ تم نے اسے سر چڑھا رکھا ہے، تم اس کے آگے بولتی نہیں ہو، اس لیے یہ تمہارے سر چڑھ گئی ہیں۔ بریرہ سے کہتی ہے کہ اب سالگرہ کی تیاری کرتے ہیں۔ چنار خان کے دوسرے نمبر والے بیٹے کی سالگرہ کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ دونوں وہاں کھڑی ہوتی ہیں، وہاں کھڑی کھڑکی سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ سالگرہ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اسے اپنی سالگرہ یاد آتی ہے کہ کیسے اس کے بابا اور بھائیوں نے مل کر اسے سالگرہ کا سرپرائز دیا تھا۔ وہ کتنے خوش تھے اپنی زندگی میں، ایک ایسا ہی دن اس کی زندگی میں بھی تھا۔ وہ یہی سب سوچ رہی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے کہ وہاں پر بریرہ آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے چلو میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی، آؤ نیچے چلتے ہیں۔ اتنے میں چنار خان وہاں آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ تو بریرہ بڑی ہی خوش لہجے سے اسے کہتی ہے میں تیار ہوں۔ تو چنار خان اسے تنزیہ ہو کر کہتا ہے کہ تم تو پرانی بلڈنگ ہو، جتنا بھی رنگ روگن کر لو ویسی ہی لگو گی، میں اس کی بات کر رہا ہوں، تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ زمدہ اسے کہتی ہے میں تیار ہی ہوں۔ تو وہ زمدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بریرہ اسے جلدی سے تیار کر کے نیچے لاؤ۔ سب لوگ نیچے چلے جاتے ہیں اور چنار خان کا باپ دوراب خان کہتا ہے کہ کدھر ہے وہ لڑکا جس کی سالگرہ رکھی ہے تم لوگوں نے، اسے بلواؤ، کیک شیک کٹواؤ۔
چنار خان کو کہتا ہے کہ اسے یہ سب زنانہ کام ہے، اسے ہمارا مردوں والا کام بھی سکھاؤ۔ تو چنار خان اسے کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے یہ کام شروع کر دیا ہے، درویش خان کے بیٹوں کے سینے میں میرے بیٹے نے ہی گولیاں ماری تھی۔ یہ بات سن کر وہ تینوں باپ بیٹا بہت خوش ہوتے ہیں، اور گلاب خان اسے کہتا ہے کہ تم اسے میرے ساتھ بھیجو، ویسے بھی اسے گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے۔ وہیں پر سب کیک کاٹنے کی تیاریاں کرنے لگتے ہیں۔ کیک کاٹنے کے بعد زمدہ چنار خان کے چھوٹے بیٹے کے کندھوں پر ہاتھ رکھے کھڑی ہوتی ہے کہ چنار خان کی بیوی اسے جڑ سے آگے کر لیتی ہے اور زمدہ کو پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ زمدہ وہاں خاموش رہتی ہے۔ زمدہ کی نظر پڑتی ہے کہ جتنے بھی لوگ فائرنگ کر رہے ہیں سارے ہوائی فائروں کا رخ چھت کی جانب ہے۔ زمدہ یہ بات نوٹ کرتی ہے اور چنار خان فائرنگ کرتا ہے، کیک کٹتا ہے، اور چنار خان کا بیٹا بھی فائرنگ کرنے کے لیے بولتا ہے، مگر اس کی ماں اسے وہاں سے بھگا دیتی ہے اور کمرے میں لے جا کر بٹھا دیتی ہے۔ جب وہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو زمدہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جو لڑکا سینے میں گولیاں اتارتا ہے اسے ہوائی فائرنگ سے روکا جا رہا ہے، تمہارے لیے یہ بات شرمندگی کی نہیں ہے؟ وہ اسے اکسا رہی ہوتی ہے۔ وہ لڑکا بھی جذباتی ہو کر چھت پر چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی چھت پر جاتا ہے تو ہوائی فائرنگ سے اسے ایک گولی لگ جاتی ہے، وہ جڑ سے نیچے آ گرتا ہے۔ چنار خان رقص کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی نظر پڑتی ہے اپنے بیٹے پر، وہ اسے لیتا ہے اور بھاگتا ہے۔ بہرحال اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ چنار خان اسے لے کر قبرستان جاتا ہے، اسے دفن کر دیتا ہے، مگر چناب خان کی نظر پڑ جاتی ہے کہ یہ گولی اس کے دوست رحیم خان کے ہاتھوں لگی ہے، یعنی یہ اس کا ہوائی فائر تھا جس سے چنار خان کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے۔ وہ اسے پکڑوانے کے لیے اپنے کچھ بندوں کو بھیجتا ہے۔ وہ لوگ اسے کے ہاتھ باندھ کر اسے لے آتے ہیں۔ جیسے ہی لے کر آتے ہیں تو چنار خان پہلے سے ہی اس کی قبر کھدوا رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر قبر پر پڑتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے لیے ہی کھدوائی گئی ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں ماری، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ چنار خان اسے کہتا ہے تو یہ غلطی تم سے کیوں ہوئی ہے؟ وہ تمہارا بھتیجا تھا، تم تو کہتے تھے وہ تمہیں جان سے زیادہ پیارا ہے، مگر پھر بھی تم نے اسے گولی مار دی۔ چنار خان اسے کہتا ہے آؤ فاتحہ پڑھتے ہیں تمہارے بھتیجے کی قبر پر۔ وہ اسے فاتحہ کے لیے لے کر جاتا ہے۔ جیسے ہی فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو رحیم خان سوچتا ہے کہ ان سب کی نظر مجھ پر نہیں ہے۔ وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنار خان اس کی ٹانگ پر گولی مار دیتا ہے، اسے زخمی کر کے اسی قبر میں اون دیتا ہے اور پھر اوپر سے مٹی ڈلوا دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر آتا ہے اپنے گھر جاتا ہے تو اس کی بیوی بے حال ہوئی رو رہی ہوتی ہے۔ اس سے اس کا بڑا بیٹا بھی ملنے کے لیے آتا ہے، مگر جیسے ہی اس کی نظر چنار خان پر پڑتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے تم میرے بیٹے کو کہاں چھوڑ کر آئے؟ چنار خان کی بیوی اور چنار خان بلک بلک کر رو رہے ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے زمدہ ایک سائڈ پر کھڑی۔ زمدہ کی نظر ان پر پڑتی ہے تو وہ سوچنے لگتی ہے کہ کیسے ان لوگوں نے میری ماں کو رلایا تھا، میرے بھائیوں اور میرے باپ کو قتل کر کے، اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ آج میرا پہلا بدلہ پورا ہوا۔ خان گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے کہ رحیم خان کی بیوی راستے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ جیسے ہی چنار خان کو دیکھتی ہے تو اس سے کہتی ہے کہ رحیم خان کو تمہارے کچھ نوکر اٹھا کر لے گئے تھے، اس کا کل سے پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے۔ چنار خان اسے کہتا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ میرا بچپن کا دوست تھا، اس لیے تم میری بھابھی ہو، اور یہ میرا بھتیجا ہے، اس لیے آج کے بعد تمہارے سب اخراجات میرے ہیں۔ وہ چند پیسے اس کی طرف پھینکتا ہے۔ رحیم خان کی بیوی اس کا گربان پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے میرے شوہر کو قتل کر دیا، وہ تمہیں بھائی مانتا تھا، وہ کہتا بھی تھا کہ یہ غلطی سے ہوا ہے، اس نے جان بوجھ کر تمہارے بیٹے کو نہیں مارا۔ چنار خان اپنی گاڑی کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ رحیم خان کی بیوی اسے بد دعائیں دیتی ہے اور کہتی ہے میں تمہیں کبھی بھی نہیں بخشوں گی۔ اسی جانب بلاور جو کہ اب تھوڑا سا بہتر ہوا ہے، وہ فائرنگ کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کی بازوں میں دوبارہ سے موچ لگ جاتی ہیں۔ وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اب میں واپس جاؤں گا اور اپنا بدلہ لوں گا اور زمدہ کو ان کی قید سے رہا کروں گا۔ اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ ابھی تمہاری ایسی حالت نہیں کہ تم ان سے مقابلہ کرو، تمہارے دشمن بہت زیادہ طاقتور ہیں، اس لیے پہلے تمہیں خود تیاری کرنی پڑے گی۔ کہ زمدہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی کہ میں نے اسے چھوڑ دیا ہے، میں نے زندہ رہتے ہوئے بھی اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ تو اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ فی الحال اس بات کا
کوئی رحم و بدل نہیں ہے، جب تک تم بہتر نہیں ہو جاتے تم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ڈرامہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے، ڈرامے میں اب دشمنی کا رواں دواں چل پڑا ہے۔ ہماری نئی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک آتے رہیں۔